السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس ہفتے کا ہمارا لیسن ہے سورہ نبا کی آیت 18 سے لے کر 23 تک۔ پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت مشق کر لیتے ہیں تجوید کے ساتھ، اس کے بعد ترجمہ و تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پورا ویڈیو دیکھیے گا۔ چلیے آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یو حرف لین، آواز کو پورا رول کرنا ہے، کھینچنا نہیں۔ ما یوم، اس کے بعد یوں، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گھمائیں گے، اخفا ہوگا۔ یوں فا خو، خواہ میں خشخشی آواز آئے گی، یوں فا خو، یوم یوں فا خو۔ فی الصوری، فا کو سوا سے ملا ہے، پا سوا زیر فس، پھر سو حرف مد ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، بیچ میں یہاں پہ الف لام کو نہیں پڑھ رہے، یہ حرف شمسی ہے۔ فی الصوری، یہاں ایک بات کو خیال میں رکھیں گے، سواد پر تجدید ہے، سواد کو ہم 2 بار پڑھیں گے، تو سواد کی آواز سیٹی والی ہے تو سیٹی والی آواز بھی 2 بار آئے گی، ایک بار پا سے ملاتے ہوئے فس، سیٹی کی آواز آئی، اور ایک بار خود سے سو، فس سو۔ فس سوری یوم ینفخ فی الصوری۔ فا تا، اب یہاں حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، فاتا تونا، تو حرف مدہ نہ حرکت، فاتا تونا یوم ینفخ فی الصوری فتأتون افواجا، افواجا یوم ینفخ فی الصوری فتأتون افواجا۔ ترجمہ، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے۔ آیت نمبر 19۔ وَفُتِحَتِ، یہاں پہ ہا اسٹرانگ والا ہا ہے، حلق سے آواز آئے گی، وَفُتِحَتِ، یہ سارے حرکت ہیں، کسی کی آواز کو نہیں کھینچنا۔ وَفُتِحَتِ، تا کو سین سے ملائیں گے، تس، ایک سیٹی کی آواز آئے، پھر سین زبر سا، دوسری سیٹی کی آواز آئے گی، تس سا۔ اب یہاں پر دیکھیے ماں حرف مدہ کے بعد حمزہ اپنی شکل میں ہے، مد واجب ہوگا، ماں کو 2 الف کے برابر کھینچیں گے، سماء، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ، اب یہاں پہ با خلخلہ ہے، اب وابا، اب وابا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ ترجمہ، اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو وہ دروازہ دروازہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 20۔ وَسُيِّرَتِ، یہاں پر دیکھیے یا پہ تجدید ہے، سین کو یا سے ملاتے ہوئے ایک آواز سوئی، سین یا پیش سوئی، پھر یا زیر یہ، سوئی یہ، وَسُيِّ، رو موٹا پڑھیں گے، وَسُيِّرَتِ، تا کو لام سے ملا ہے، تل حرف خمری ہے، جبالو، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سین کی سیٹی والی آواز، رو موٹا، با مد تبائی، رو اور با دونوں کو برابر ویٹ میں کھینچنا ہے۔
وسيرت الجبال فكانت سرابا. ترجمہ: اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے. آیت نمبر 21. ان جہنم، یہاں پہ ان میں بھی غنہ ہے اور جہنم کے نون میں بھی غنہ ہے. دونوں کی آواز کو برابر مقدار میں غنہ کریں گے. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکھنا غنہ کہلاتا ہے. ان جہنم کانت میو، یہاں پہ روائے ساکن موٹا ہوگا. روائے ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن روائے ساکن کے بعد حرف مستعلیہ صاد آیا ہے، اس لیے رو کو موٹا پڑھیں گے. میو، می بولنے کے بعد ہونٹ گول کریں گے. روائے ساکن کی موٹی آواز آئے گی. میو سو بھی موٹا. میو سودا. ان جہنم کانت مرصادا. ترجمہ: بے شک جہنم گھات میں ہے. آیت نمبر 22. لِتَّو، یہاں پر حرف مستعلیہ تو ہے اور اس پر تشدید ہے. تو کی 2 بار آواز آئے گی، یعنی موٹی 2 بار آواز آئے گی. ایک بار لام سے ملاتے ہوئے لی بولنے کے بعد ہونٹ گول کریں گے. موٹی آواز آئے گی تو کی. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. حرف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے تھوڑا، اور با وقفاً مد طباعی ہوگا. دونوں کو برابر ویٹ میں کھینچنا. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. ترجمہ: سرکشوں کے لیے ٹھکانہ. آیت نمبر 23. لابثین فیہا احقابا. لا کھینچنا ہے، بی جلی پڑیں گے. فی پھر سے کھینچنا ہے، نا جلی پڑیں گے. لابثین فیہا، یہاں پہ فی حرف مدہ ہے. ہا مد جائز حرف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہے تو ہا مد جائز ہوا. یہاں پہ ہا کو 2 الف کے برابر کھینچنا. فیہا آ بولنے کے بعد سانس لیں گے، ہا کی آواز آئے گی. آہا نہیں بولنا ہے. قو کو موٹا پڑھیں گے. قوابا. لابثین فیہا احقابا. ترجمہ: اس میں مدتوں پڑے رہیں گے. اللہ اکبر. تو ایک ایک لفظ کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھیے، پھر پوری آیت میں لائیے انشاءاللہ تعالی. یہ آیتیں اللہ کا خوف گھر کرنے والی آیتیں ہیں. آخرت سے غفلت میں نہ رہیے. یہ جو سورہ کا نام ہے نا، نبا یعنی خبر، جسے اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا، بڑی خبر، اس کی تیاری کرنا ہے. ہم دنیا میں کیسے تیاریاں کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کہیں جانا ہو تو ہم کیسے پیکنگ کرتے ہیں؟ سارے اچھے اچھے کپڑے، ضروری سامان ہم بالکل اچھے آئرن کیے ہوئے، اچھے سے تہہ کیے ہوئے کپڑے جما لیتے ہیں. اسی طرح دوسری بھی چیزیں، دوسری بھی سامان ہم رکھ لیتے ہیں. بیکار کی سامان اور غیر ضروری سامان سائڈ کر دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے یا کسی کی شادی ہے، دعوت میں جانا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے یا گھومنے جانا ہے یا آفس جانا ہے یا بچوں کو اسکول کے لیے جانا ہے یا کھانا پکانا ہے یا سونا ہے، تو ہر چیز کی تیاری ہم کرتے ہیں. تو اللہ جسے بڑی خبر کہہ رہے ہیں، کیا اس کی تیاری نہیں کرنی؟ اب تک جو آیتیں ہم پڑھ رہے تھے 6 سے 16 تک، اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات سجائی. زمین، پہاڑ، انسان، جانور، ان کے لیے دن میں محنت، رات کو پردہ، نیند کو آرام بنایا. آسمان، سورج، بادل، بارش، کھیت، باغات، یہ سب ساری چیزیں بنائیں. تو یہ ہماری آنکھوں دیکھی عقل کے لیے حیرت انگیز مناظر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا، موسٹلی آیتوں میں آپ نے پڑھا وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے. اب آگے فرض کیجئے اگر دنیا کا کوئی پاورفل ٹیکنیکل انسان آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں فیوچر بتا سکتا ہوں، تو دنیا فیوچر دیکھنے کے لیے پاگل ہو جائے گی. سارے لوگ اپنا جمع پونجی دے کر اسے فیوچر پتا کریں گے. یہاں آیت 17 سے لے کر 40 تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر بتلاتے ہیں. سوچئے کہ ایک بڑی اسکرین آپ کے سامنے ہے،
کسی نے اسے آن کیا، ویڈیو پلے ہوئی اور آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ ہو آؤ گے۔ یہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی پھونک میں ساری دنیا فنا، سب بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ دوسری پھونک میں سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ افواجہ یعنی فوج، گروپ میں بولتے ہیں نا، گروہ در گروہ۔ ہر امت، ہر دور کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان ہوگا، سارے کے سارے چلیں گے۔ اس آیت میں دوسری سور کا ذکر ہے کہ تم سب گروہ در گروہ آؤ گے۔ پہلی سور میں موت اور قیامت ہے، دوسری سور میں زندگی اور حشر۔ زندگی، لوگ تعجب کھاتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4935، انسان کا سارا جسم سڑ گل جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے، اسی سے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ سائنس بھی آج ریسرچ کر کے مانتی ہے کہ جو ہمارا ٹیل بون ہوتا ہے وہ ڈسٹرائے نہیں ہوتا، نہ جلانے پر، نہ ڈبونے پر، نہ مٹی میں دفنانے پر، اسے ماسٹر سیل کا نام دیا گیا ہے۔ تو دوسری سور میں اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور سب گروپ وائز، گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی طرف میدان حشر میں چلیں گے۔ آیت نمبر 19، اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو وہ دروازہ ہو جائے گا۔ آج جو یہ ہمارے اوپر اتنا بلند مضبوط آسمان ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اسے کھول دیں گے کہ وہ دروازے ہو جائے گا، جس میں سے کثرت سے فرشتے اتریں گے۔ جو آج فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، اس دن ہم فرشتوں کو دیکھیں گے۔ آیت نمبر 20، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ تو جو آج اتنے مضبوط زمین کے اندر تک دھسے ہوئے پہاڑ ہیں، وہ سور پھونکنے پر ہلا دیے جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، بادلوں کی طرح، روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ جب انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو دیکھے گا کہ جو پہاڑ تھے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کیوں نہ ہو، چاہے مانا کیا کیوں نہ ہو، سب ریت ہو جائے گا۔ سرابن یعنی ریت، وہ ریت جو دھوپ میں پانی لگتی ہے، جو دور سے دیکھنے پر کچھ نظر آئے گا لیکن جب پاس جائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب پہاڑوں کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ زمین کا طاقتور نظام، ساری بلندی ختم، ساری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ آیت نمبر 21، بے شک جہنم گھات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میل سودا یعنی گھات، کسی کے طاق میں رہنا، جیسے کوئی بدلہ لینے کے لیے انتظار میں رہتا ہے، آنکھیں بچھائے رہتا ہے کہ سامنے والا بچنا نہ پائے، جیسے شکاری شکار کے انتظار میں چھپا بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہائی وے پہ پولیس ناکہ بندی لگائے کھڑی رہتی ہے، ہر گاڑی کو چیک کرتی ہے، جس کے پاس کاغذ پورے نہ ہو تو اسے پکڑ لیتی ہے۔ دنیا میں ہم اس سے بڑا بچاؤ کرتے ہیں، ہمارے پاس لائسنس، سرٹیفکیٹس، آدھار کارڈز، بینک کے پیپر، سبھی کو ہم سنبھال کر رکھتے ہیں، اور جہاں جسے لے کر جانا ہوتا ہے اسے یاد سے لے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم گھات میں ہے، پہلے سے تیار کر کے رکھی ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ کیسے بچیں گے اور وہ کس کے لیے تیار ہے؟ آگے ہے آیت نمبر 22، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ۔ جہنم پہلے سے تیار ہے سرکشوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی والی عادتوں سے بچائے اور ایمان کی حالت میں ڈھالے۔ للطاغین یعنی سرکش، طغوا کون ہے؟ سرکش کون ہے؟ جو حد سے بڑھ جائے، اللہ کے حکم توڑے، انصاف سے ہٹ جائے، انسانیت سے بڑھ جائے، ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، حق ماننے والا، کافر، مشرک سبھی شامل ہے۔ اللہ کی پناہ وہ لوگ جو اللہ کی بندگی سے نکل جائے، خود اپنی خواہشوں کے پیرو ہو جائے، وہ سرکش ہے۔ آیت نمبر 23، اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکش لوگ دوزخ میں پڑے رہیں گے، وہ بھی کیسے؟ مدتوں، احقابہ یعنی طویل مدت، جس کی گنتی ممکن نہیں۔ یہاں یہ لفظ سزا کی شدت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں دنیا میں گرمیوں کے دنوں میں کچھ گھنٹوں تک ہمیں دھوپ برداشت نہیں ہوتی، آگ کی جلن ہمیں کچھ سیکنڈ بھی برداشت نہیں ہوتی، تو وہاں دوزخ میں مدتوں کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہم اجرنا من النار۔ تو کیا ہی چیز نے ہمیں اللہ کی راہ سے روک دیا کہ ہم اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اس کو یاد نہیں کرتے؟
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور رکھے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے اور ہمیں آخرت میں اس بڑی رسوائی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ چلیے ایک بار آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا۔ ترجمہ: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے، اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو وہ دروازہ دروازہ ہو جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ، اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔